کیونکہ دیکھو میں میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں اگر ادھر شہر آ جاؤں تو ہاسٹل پکڑوں گا, اس کا کرایہ الگ ہوگا, فیس الگ ہوگا, سیمسٹر الگ ہوگی, تو یہ کیسے کر پائیں گے؟ کیونکہ مہنگائی کو تو دیکھو نا, اس گھر بھی تو چلانا ہے, پیٹ کا بھی تو کچھ کرنا ہے. تو کیا السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. ناظرین اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں. ملک میں اگر شرح خواندگی کی بات کی جائے, پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ملک میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن اگر روزگار کی بات کی جائے تو روزگار دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ہنرمند لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دیہڑیاں کرنے پر اور دوسرے کاروبار کرنے پر, دوسرے کام کرنے پر مجبور ہو گئے, بلکہ بیشتر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا وہ مناسب سمجھتے ہیں. میرے ساتھ یہ معزز شہری موجود ہے, انہوں نے ایف ایس سی کی ہے, ایف ایس سی کے بعد ابھی یہ کیا جاب کرتے ہیں اور ملک کی تعلیمی لحاظ سے اور ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ملک میں کس طرح گزر بسر ان کا ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. نام کیا آپ کا؟ مطہر شاہ. شاہ صاحب مجھے بتائیں آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے ابھی ایف سی کمپلیٹ کی. کمپلیٹ کر لی ہے؟ کمپلیٹ کر لی. اچھا, ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں ادھر لاہور میں آیا ہوں. میں دراصل کے پی کے سے ہوں, ڈیرہ اسماعیل خان لکی مرود سے. تو میں ایف سی کمپلیٹ کی, ابھی رزلٹ ہے ماشاء اللہ الحمدللہ پاس ہو گئے. تو ابھی ادھر میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. نہیں, یہ کہ آپ جب آپ نے ایف ایس سی کی تھی میڈیکل کی یا انجینئرنگ کی؟ نہیں, کمپیوٹر سائنس. اچھا, آئی سی ایس کی ہے؟ جی. اچھا, کمپیوٹر سائنس آپ نے جب رکھا ہوگا آپ کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ تو گول ہوگا کہ میں نے یہ آگے اس فیلڈ میں جانا ہے, کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا ہے. اور کمپیوٹر کی فیلڈ اور یہ ابھی آپ سیکورٹی گارڈ کر رہے ہیں, یہ کیا کمبینیشن ہے؟ آگے مواقع نہیں مل رہے, داخلہ نہیں ہوا, یا کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو صاف بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستان میں ابھی یہ ڈگریوں کی کوئی قدر نہیں ہے. کیونکہ جس خاندان جس گھر میں سرکاری بندہ ہوگا وہ اس کی سفارش لگے گی, وہ سرکاری بن سکتا ہے. کیونکہ میں نے صرف ایف سی کیا ہے, لوگوں کے پاس ایم اے ایم فیل کوئی کیا ڈگریاں نہیں ہے, لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے. کیوں؟ قدر نہیں ہے ڈگریوں کی. پاکستان ہے نا, ادھر کوئی ڈگریوں کی قدر نہیں ہے. بس مزدوری دیکھو, اب میں نے ایف سی کیا ہے. بڑی محنت کے ساتھ ایف ایس سی آئی سی ایس ہوتا ہے, اور آپ نے وہ کیا ہے. اس کے بعد ابھی آپ سیکورٹی گارڈ لگ گئے ہیں. آگے کوئی تعلیم کیا آپ کو کوئی نظر آتا ہے کا داخلہ کس وجہ سے نہیں ہوا, یا آپ آگے پڑھنا ہی نہیں چاہتے, کیا معاملہ ہے؟ آگے کیسے پڑھیں؟ دیکھو نا مہنگائی کتنی چڑھ گئی, آگے پڑھنے کا موقع دیں گے ہمیں؟ جو مطلب امیر ہو خود اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پڑھو ہم آپ کو ترقی دیں گے. خود مطلب جو بیٹے ہیں بچے سب کو باہر بھیجتے ہیں اور کنٹری مطلب پڑھنے کے لیے. ہم ادھر بھی اتنی سہولت موجود نہیں کہ ہم مطلب بی ایس کرے یا کچھ کرے, لیکن اتنی فیسیں آسمانوں سے چڑھ گئی تو کیسے ہم کر لیں گے؟ مطلب فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ آگے پڑھنے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. کیونکہ دیکھو میں میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں اگر ادھر شہر آ جاؤں تو ہاسٹل پکڑوں گا, اس کا کرایہ الگ ہوگا, فیس الگ ہوگا, سیمسٹر الگ ہوگی, تو یہ کیسے کر پائیں گے؟ کیونکہ مہنگائی کو تو دیکھو نا, اس گھر بھی تو چلانا ہے, پیٹ کا بھی تو کچھ کرنا ہے, تو کیسے میں مینیج کروں گا؟ اس کا دوسرا حل یہ بھی ہے کہ آپ پڑھ کے ایف ایس سی میں ہی اتنے نمبر لیتے کہ آپ کو اسکالرشپ مل جاتی, اور اب اس کے بھی دوسرا پہلو آتا ہے کہ کیا واقعتاً ہی جو ضرورت مند اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسکالرشپ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ نہیں, وہ بس سفارش ہے. پاکستان ہے صرف اونلی سفارش, اور کچھ نہیں ہے. غریب کا کوئی سفارش سمجھی جاتی تھی نوکریوں میں اور دوسرے معاملات میں. تعلیم میں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں, ٹیلنٹ چلتا ہے, ہنر آگے آتا ہے, انسان کے جو نالج ہے وہ آگے آتا ہے. ابھی آپ نے بڑا انکشاف کر دیا کہ جو نا وہ ابھی یہاں پہ بھی تعلیم ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر بھی سفارش آ رہی ہے. جو مطلب اسکالرشپ آتا ہے, ٹیچر کے جو بیٹے ہوتے خود کی پیسے دے دیتے, کوئی غریبوں کا نہیں سوچتا. بس غریبوں کا بس ایک اللہ ہی ہے, ان سے امید رکھنی, اور انسانوں سے کیا امید رکھنا ہے ہم نے. تو کیا لگتا ہے کس یہ بڑے اوپر سے جو ایجوکیشن منسٹری کے لوگ ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں, یا یونیورسٹی کے اندر ایسے سے بڑے مگرمچھ اور مافیا بیٹھے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اوپر سے شروع ہوتا ہے. پھر جب اوپر سے مطلب ہمارا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو نیچے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ہم تو جی نیچے والے ہوتے اوپر والے کے انڈر کام کرتے, جب اوپر والے ٹھیک نہیں ہوں گے تو نیچے والے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو اس وجہ سے ہمارا پاکستان غرق ہوتا جا رہا ہے. نہیں, تو جو اسٹوڈنٹ ابھی یونیورسٹی کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پڑھیں نا یا پڑھیں کیا؟ کیونکہ آپ بھی تعلیم سے میرا خیال ہے بیزار ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ تعلیم کا پاکستان میں فائدہ کوئی نہیں ہے. بیزار نہیں ہوں, اللہ کی امید تو اللہ سے, لیکن بیزار نہیں ہوں, لیکن مطلب قدر نہیں ہے. بالکل قدر نہیں. دیکھو ہمارے کے پی کے میں چلے جاؤ, ہر بندے کے پاس ایم اے ایم فیل پی ایچ ڈی لے رہا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے سرکاری, بس پرائیویٹ ایسے کام کر رہے ہیں. کوئی ہوٹلوں پہ, کوئی کدھر. دیکھو میں نے ایف سی کیا تو کیا, میں نے پارٹی رکھا. ابھی دیکھو ادھر سب کو لاہور میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں, کوئی قدر نہیں ہے, کوئی بڑھنے ہی نہیں دیتا آگے. تو کیسے پھر مینیج کریں گے آگے؟ کیا پھر ایسا کرنا چاہیے ملک میں؟ چلو آپ نے کہا کہ ڈگریوں کی تو ویلیو نہیں ہے, پھر کیا ایسا کرنا چاہیے یوتھ کو, خاص طور پہ نوجوانوں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ان کو اچھا روزگار مل سکے, مواقع مل سکے؟ بس ایسا ہے کہ آج کل مطلب سرکاری نوکریوں تو بالکل سائڈ پہ رکھ دو, صرف اونلی بس کاروبار.
کاروبار کرنا چاہیے. میں تو جو مطلب میرا مائنڈ میں ہے نا صرف کاروبار بس. جاب نہیں کرنی چاہیے. جاب نہیں کرنی چاہیے, جو میں کوئی فائدہ نہیں. دیکھو 18 سال کی آپ نوکری کرو, سیلری اگر آپ سرکاری نوکری ایف سی مطلب ایف سی میں یا اس میں لگ جاتے ہو, آپ کی سیلری اسٹارٹ 16,000 سے. تو ابھی آپ کی عمر دیکھو پہاڑوں میں بیت جائے گی, کیا تنخواہ ملے گی زیادہ سے زیادہ 35 تک پہنچ جائے گی نا, تو کیا اس سے بنے گا. اب جب آپ ریٹائر ہوگے 25 سال کے بعد آپ کو کیا ملے گی 18 لاکھ. 18 لاکھ سے کیا بنتا ہے. اس کے لیے اپنے مائنڈ میں یہ سوچ بنائے گی کہ جب مجھے پینشن ملے گی میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. جب آپ کو ملتی ہے مہینے کے بعد وہ پینشن نہیں ہوتی تو کیا بن گیا. نہیں, آپ کے مائنڈ میں کوئی بزنس ہے, کیونکہ آپ بھی ابھی چلو اسٹڈی نہیں کریں گے یا جاب بھی کر رہے ہیں, مائنڈ میں کوئی بزنس ہے ایسا کہ جو آپ کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں کچھ نہ کچھ ریسٹورینٹ کھول لوں گا. بس ذہن میں میرا یہی ہو. بس اسی امید کو اور اسی جذبے کو آپ نے اسے قائم رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کی حامی. جی ناظرین, آپ نے اشارے کی بات سنی کہ تعلیم کے لحاظ سے پاکستان میں جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملات بن چکے کہ ہر طرف سفارش چلتی ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں ہنر اور کہیں نہ کہیں ٹیلنٹ بھی کام آتا ہے, لیکن موسٹلی جو اکثریت ہے وہ اسی طرح ہی سفارش پر مبنی ہے. اسکالرشپ کی بات کی جائے تو اس میں بھی سفارش ہے, اور جابز اور کاروبار کے بزنس کے والے سے انہوں نے یہ پریفر کیا کہ پہلے جو ہے نا وہ ہمیں بلکہ کرنا ہی بزنس چاہیے, جاب کی طرف ہمیں جانا نہیں چاہیے. ان کا بھی اچھے خیال ہے کہ میں ریسٹورینٹ کھولنا چاہوں گا, گڈ آئیڈیا فوڈ کے حوالے سے. آپ کی کیا رائے ہے, جاب یا بزنس؟ کیا شروع سے ہی بزنس اسٹارٹ کر دینا چاہیے یا جاب کی طرف تھوڑا بہت جانا چاہیے؟ کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور دیکھتے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.